بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں رہیں خوش ہوں گے، سلامت ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھی یہاں پہ، کافی ٹائم ہو گیا میں بیٹھی۔ ہماری گلی میں نا دو آنٹیاں رہتی ہیں، ایک گلی کے اس سائڈ پہ کونے پہ گھر ہے، ایک گلی کے اس سائڈ پہ کونے پہ گھر ہے۔ اب دونوں نے نا مرغیاں پال رکھی ہیں، تو دونوں کی جو مرغے ہیں نا وہ صبح صبح باہر نکل آتے ہیں، باہر نکال دیتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ مرغا صاحب جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے وہ مرغا صاحب شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح اتنا وہ ایک دوسرے سے یہ کہہ لیں کہ سپیڈ لگا دیتے ہیں، وہ ریس لگا دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ آگے جا رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے پاس اتنا کچھ آ گیا، میرے پاس اتنا کچھ نہیں۔ تو یہ ان کی بھی نا ایک میں سوچ رہی تھی کہ ان کی بھی ایک سپیڈ لگی ہوئی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ زور سے وہ آواز دے گا اور جو اذان دیتا ہے، دوسرا اس سے بھی زور سے دے گا، مطلب ان کی سپیڈ چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے کیا ہے اتنا اونچا، ابھی اس کی باری ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ چپ کر جائیں اور تھک کے کہیں بیٹھ جائیں تو میں ویڈیو سٹارٹ کروں، کیونکہ بہت زیادہ آواز آ رہی تھی ان کے بیچ میں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آنٹیوں کے مرغوں کی لمبی زندگی کرے، یہی دعا کر سکتی ہوں، اور صبح صبح شور شرابہ تھوڑا کم کر دیں، بس یہ ہے۔ خیر، ایسے ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے نا آگے بڑھتے ہوئے، یا پیچھے جو اس کے کھڑے ہوتے ہیں نا جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یا تو وہ پھر اسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمت دلا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بھی ایسا ہی کرو، آپ میرے ساتھ آ کے چلو، تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم ایسے نہیں کریں گے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ دو بلڈنگز تھیں اور ان کے بیچ میں اس نے رسی باندھی، رسی باندھ کے اس رسی کے اوپر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ بلڈنگ کافی اونچی تھی، تو نیچے سے جو لوگ دیکھ رہے تھے اسے، تو وہ نا شور کرنا شروع ہو گئے، اور شور کرنے کے وہ جو کرنے لگے تو اتنی دیر میں کافی بھیڑ جو ہے وہاں پہ جمع ہو گئی۔ اب وہ شور کیے جا رہے ہیں، اور جو اوپر آدمی ہے وہ جو رسی پہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے دوسری ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک، تو اس کو کیا ہے کہ اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اس ڈنڈے سے اس نے اپنا بیلنس جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ اب اس جو آدمی ہے اس کے کندھے کے اوپر ایک بچہ بھی ہے، اب وہ جو نیچے کھڑے انسان ہیں وہ سارے شور مچا رہے ہیں۔ اب وہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یا تو وہ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ یہ کہیں خدا نخواستہ گر جائے، اگر یہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی جان جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کندھے پہ بچہ بیٹھا ہے اس کی بھی جان جائے گی۔ خیر، کچھ ٹائم لگا، کچھ ٹائم کے بعد وہ آدمی، کیونکہ ایک پریکٹس شدہ آدمی تھا، اس کو پتہ تھا، اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے وہ رسی پار کی اور بلڈنگ کے اندر پہنچا۔ وہاں سے وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، جب باہر نکلا تو بہت زیادہ جو کراؤڈ جمع تھا وہ اسے اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ نے تو کمال کر دیا، اور ہمیں جو ہے نا آپ پہ فخر ہے، ہمیں پتہ تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ نے کر دکھایا۔ تو وہاں پہ ایک بندے کے پاس مائک تھا، اس نے مائک لیا اور اس مائک میں ان سب کا تھینک یو کیا اور ان سے کہا
کہ کیا آپ لوگوں کو واقعی ہی مجھ پہ یقین تھا کہ میں یہ رسی جو ہے وہ پار کر جاؤں گا اور یہ میں کر سکتا ہوں؟ تو اس سب کراؤڈ نے مل کے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ تھا کہ تم کر لو گے، اور وہ تالیاں بجا رہے تھے، ساتھ میں اسے اپریشیٹ کر رہے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی ہی آپ کو یقین تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہاں ہاں، ہمیں تم پہ بہت یقین ہے، تم کر سکتے تھے اور کر سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں تو یہ کر سکتا ہوں، ابھی آپ لوگوں میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھے اپنا بچہ دے گا، اور میں اسی طرح جیسے میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کے اس رسی پہ چل کے یہاں تک لایا ہوں، اسی طرح میں آپ کے بچے کو بھی کندھے پہ اٹھا کے اور لے کے آؤں گا۔ تو ایک دم سے سارا کراؤڈ خاموش، تالیاں بجنا بند۔ اب وہ آدمی بھی کھڑا دیکھ رہا ہے ان کی طرف کہ کچھ دیر پہلے یہ سارا کراؤڈ، یہ سارے لوگ میرے تعریفیں کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، تم کر سکتے ہو، تم نے کر لیا ہے، ہمیں یقین تھا تم پہ۔ تو اب وہ یقین کہاں گیا؟ ہماری زندگی بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگیوں میں ہوا ہے کہ ہمیں سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے نا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بادشاہ تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں بہت سارے انٹیلیجنٹس، مطلب ذہین آدمی جو تھے نا وہ ہائر کیے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے اپنے پاس، کیونکہ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی اور اس کو چلانے کے لیے اسے بہت سارے ذہین لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس نے بہت سارے ذہین لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا اتنے سارے ذہین آدمی میرے پاس ہیں تو ایک بے وقوف بھی ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح ڈھونڈا گیا، ایک بے وقوف مل گیا، اس کو بھی رکھ لیا گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے تاج بنوائے ان سب کے لیے، سب کو پہنائے گئے، بے وقوف کے لیے الگ تاج بنوایا گیا اور وہ بے وقوف کو پہنایا گیا۔ اب جب ذہین آدمی جو تھے وہ سارے کام کرتے تھے، اور جب کام سے تھک ہار کے سارے اکٹھے ہوتے تھے بادشاہ سلامت کے پاس، تو پھر بے وقوف آدمی کو بیچ میں بٹھا لیا جاتا تھا اور اس سے باتیں کی جاتی تھیں، اور بے وقوف آدمی جو باتیں کرتا تھا وہ سارے مل کے ہنستے تھے، چاہے یہ کہہ لیں کہ خوش ہوتے تھے، اپنی انجوائمنٹ جو ہے وہ پوری کرتے تھے، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ، ہم لوگ جب بے وقوف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید وہ تھا۔ اچھا ایسے کرتے کرتے کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو بہت سارے معالجے جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، حکیموں سے رابطہ کیا گیا، ان کا علاج ہونا لگ گیا، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ ہونے لگا یقین کہ اب میرے دن جو ہے نا وہ قریب آ گئے ہیں، میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، تو بادشاہ نے کہا کہ میں جو اپنا میرا ٹائم ہے وہ میں صرف اس بے وقوف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بے وقوف بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں جو ہوں وہ تمہارے سوالوں کا جواب دوں اور تم مجھ سے سوال کرو۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا اس نے پہلا سوال کیا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مر جائیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اب مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے دن تھوڑے رہ گئے۔ اس بے وقوف نے پھر سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟
تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں وہاں ہمیشہ کے لیے رہوں گا اپنے مالک کے پاس۔ تو اس بیوقوف نے پھر کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ نے جیسے آپ یہاں رہتے تھے اپنا تخت و تاج کے ساتھ، اپنے محل کے ساتھ، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنے آرام کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو کیا آپ نے وہاں بھی اسی طرح اپنا بندوبست کر رکھا ہے کہ آپ وہاں آرام سے رہیں گے؟ اسی طرح جیسے آپ کا یہاں محل ہے، کیا آپ کا وہاں بھی محل ہے؟ اس بادشاہ کی یہ بات جب بیوقوف کی یہ بات جب بادشاہ نے سنی تو وہ زار و قطار رونا شروع ہو گیا، اور پھر اس بیوقوف نے اپنا تاج اتار کے رکھ دیا، اور بادشاہ کو تب سمجھ آیا کہ ہم یہاں پہ تو ہر چیز میسر کر لیتے ہیں، ہم یہاں پر تو دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں، کہ ہم یہاں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے وہ باتوں سے ہو، چاہے وہ ہماری ظاہری عمل کسی سے ہو، ہم دوسروں کو جینے نہیں دیتے، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کی، یہ چیزیں ساری دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ جو ہم وہاں پہ اپنے لیے تیار کرتے ہیں، اصل تو زندگی وہ ہے جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے۔ ہم وہاں کے لیے اپنا گھر کیسا بنا رہے ہیں، ہم وہاں رہنے کے لیے اپنی زندگی کیسی بنا رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، سب مٹی ہو جانی ہے، مٹی سے بنے انسان مٹی میں ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہلے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا۔ ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہو سکے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، جب دعا ہم مانگتے ہیں نا تو ہمارے اپنی اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں ایسے، جیسے میں دعا سب کے لیے مانگتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، تو اسی طرح اگر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے تو بہت بہت جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ۔ خدا سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔